آپ نے الیکشن میں نکلنا ہے اور ووٹ دے کر فارم 45 ساتھ لانا ہے. فارم 45 کا بندوبست آپ نے کرنا ہے. فارم 47 کا بندوبست میں کروں گا. کبھی یہ درخواست نہیں کی کہ فارم 47 سے حکومت دیں. کسی سے حمایت نہیں مانگی، نہ کبھی کہاں سلیکٹ کیا جائے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ضلع شگر کی تحصیل گلاب پور کے انتخابی جلسے سے خطاب. کہا گلگت بلتستان میں الیکشن لڑنے والی تمام جماعتیں سب کچھ اسلام آباد سے چلانا چاہتی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے فیصلے وہاں کے عوام کریں. 18ویں ترمیم کے ذریعے جو حقوق باقی صوبوں کو دلوائے وہ گلگت بلتستان کو بھی دلوائیں گے. آئینی ترمیم ہونی ہے تو اس میں گلگت بلتستان کے عوام کو حقوق دلانا بہت ضروری ہے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان اسکردو پہنچ گئے. پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان نے استقبال کیا. مسلم لیگ کاف کے وفود گلگت اور اسکردو پہنچ گئے. چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے مسلم لیگ کے دور حکومت میں گلگت بلتستان میں ترقی کا نیا باب رقم ہوا. ہمارے دور اقتدار میں خطے میں تعلیم اور صحت شعبوں میں نمایاں بہتری آئی. عوام کھوکھلے نعروں کے بجائے مخلصانہ کارکردگی کی بنیاد پر فیصلہ کریں. اگر توجہ دی جائے سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے انفراسٹرکچر چاہیے. NFC کے اندر شیئر ملنا چاہیے گلگت بلتستان کو بھی اور جموں کشمیر کو بھی. ہماری حکومت نہ ہٹائی جاتی تو ملک میں ترقی کی رفتار مزید تیز ہوتی. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا اسکردو میں جلسہ عام سے خطاب. کہا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو NFC ایوارڈ میں حصہ ملنا چاہیے. مسلم لیگ نون نے گلگت بلتستان میں ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا. مناسب توجہ دی جائے تو گلگت بلتستان سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے. پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان 8ویں اسٹریٹجک مذاکرات. تجارت سرمایہ کاری کے فروغ پر اتفاق. نمائندہ یورپی یونین کایا کالاس کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کا ثالثی کردار قابل ستائش ہے. پاکستان یورپی یونین شراکت داری تجارتی لحاظ سے اہم اور معاشی ترقی کی ضامن ہے. پاک بھارت کشیدگی خطے میں مزید عدم استحکام کا باعث بن سکتی تھی. یورپی یونین نے دونوں ہمسایہ ملکوں پر کشیدگی میں کمی پر زور دیا. پاکستان کو عالمی قوانین کے مطابق اپنی خود مختاری اور عوام کے دفاع کا حق حاصل ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا تھا پاکستان خطے میں امن، سفارتکاری اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے کوشاں ہے. مقبوضہ کشمیر تنازع کا مستقل حل کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے. افغان سرزمین سے دہشت گرد عناصر کی کارروائیاں ہماری سلامتی کے لیے تشویش کا باعث ہیں. کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی کی گرفتاری کے باوجود منشیات کی سپلائی. کراچی میں بچوں کے پاپڑ کی آڑ میں کوکین سپلائی کی جانے لگی. گھروں، بنگلوں، ریسٹورانٹ تک پاپڑ کے پیکٹس میں میڈم پنکی نام کی کوکین کی ڈبیا سپلائی کا انکشاف. ARY نیوز کوکین سپلائر اور گاہکوں کی آڈیو سامنے لے آیا. ذرائع کے مطابق پنکی نیٹ ورک کے کارندوں نے مالی لین دین کے لیے مزید آن لائن اکاؤنٹس بھی جاری کر دیے. انمول عرف پنکی کو 22 مئی کو جیل کسٹڈی کیا گیا تھا. اب تک پولیس کی جانب سے منظم گینگ کے خلاف کوئی بڑی کارروائی سامنے نہیں آ سکی. منشیات ڈیلر انمول عرف پنکی کے خلاف منشیات اور غیر قانونی اسلحے کے مقدمات. جیل حکام نے سیکیورٹی وجوہات پر ملزمہ کی ویڈیو لنک پر عدالت میں پیشی کی درخواست کر دی. کورٹ پولیس کا خط بھی عدالت میں پیش کر دیا. درخواست میں کہا گیا ہے ملزمہ کو گارڈن تھانے کی 2 مقدمات میں عدالت میں پیش کیا جانا ہے. ہائی پروفائل ملزمہ کی پیشی شہریوں کے ساتھ ملزمہ کے لیے بھی سیکیورٹی رسک ہے. حکام کا کہنا ہے کورٹ پولیس نے بھی سیکیورٹی خدشات پر ملزمہ کو چیک اپ کے لیے لے جانے کی اجازت نہیں دی تھی. ملزمہ کے معائنے اور علاج کے لیے جیل میں انتظامات کی تجویز دی تھی. کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی کے اہم سہولتکاروں کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ. ملزمان سہیل الرحمان اور ذیشان نے ایک مقدمے میں درخواست ضمانت دائر کی.
सेशन अदालत की जानिब से महफूज फैसला इसी हफ्ते सुनाए जाने का इम्कान। वकील सफाई ने कहा, मुल्जिमान का अनमोल और पिंकी के फेल से कोई ताल्लुक नहीं। मुल्जिमान के खिलाफ थाना गार्डन में मुकदमा दर्ज है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान 8वीं स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात। नायब वज़ीर आज़म ने यूरोपीय यूनियन के वक्त को खुशामदीद कहा। नुमाइंदा यूरोपीय यूनियन काया कालास ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सालसी पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा, अमरीका ईरान तनाज़े के बायस पूरी दुनिया तवानाई के शदीद बहरान का शिकार है। मौजूदा आलमी हालात में मुस्तकिल जंगबंदी और मुज़ाकरात का तसलसल नागुज़ीर है। साल 2026 का हदफ पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात को मजीद मजबूत और मुस्तकबिल पर मबनी बनाना है। इसहाक डार का कहना था, पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारत और दीगर शोबों में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का तसलसल मुतहर्रिक और मुस्तकबिल पर मबनी शराकत दारी की अक्कासी करते हैं। अमरीकी फौज के ईरान के रेडार और ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल मराकज पर हमले। सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमले हफ्ते और इतवार को गोरोक और जजीरा कुशम पर किए गए। अमरीकी जंगी तैयारों ने ईरान के फजाई दिफाई निजाम, जमीनी कंट्रोल स्टेशन और 2 खुदकुश हमलावर ड्रोन्स को तबाह कर दिया, जो इलाकाई समुद्री रास्तों से गुजरने वाले बहरी जहाजों के लिए खतरा बन सकते थे। अमरीकी फौज ने तस्दीक की, ईरान के हमले में एक अमरीकी MQ-1 ड्रोन बैनुल-अक़वामी फजाई हदूद में तबाह हो गया, जिसके जवाब में ये हमले किए गए। जंग बंदी के दौरान भी ईरानी जारहियत के जवाब में अमरीकी असासों और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पासदान इनकलाब का ईरान पर हमलों में इस्तेमाल होने वाले फ़िज़ाई अड्डे पर हमले। पासदान इनकलाब का कहना है, इस फ़िज़ाई अड्डे पर हमला किया है जिसे अमरीका ने सूबा हुर्मुज़गान के जजीरा सिरेक में वाक़या टेलीकम्युनिकेशन टावर पर हमले के लिए इस्तेमाल किया था। पासदान इनकलाब ने इस फौजी तनसीब या अड्डे के मकाम की तफसील फराहम नहीं की। बताया, कार्रवाई अमरीकी फौजी जारहियत के जवाब में की गई। हमले के दौरान मुकर्रर अहदाफ कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। कुवैती सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन्स को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से धमाके हो रहे हैं। शहरी हिफाजती इक़दाम से मुतालिक दी गई हिदायत पर अमल करें। और आईसीसी ने क्रिकेट कवानीन में तब्दीली की मंजूरी दे दी। टेस्ट मैचेस में खराब रोशनी की सूरत में पिंक बॉल का इस्तेमाल किया जा सकेगा। मशकूक बॉलिंग एक्शन को जांचने के लिए हॉक आई का इस्तेमाल होगा। वनडे मैच में पानी के वक्फे के दौरान कोचेस को टीम से मुशावरत के लिए ग्राउंड में जाने की इजाजत होगी। T20 मैचेस में इनिंग्स के दौरान 20 के बजाय 15 मिनट का वक्फा होगा। आईसीसी बोर्ड ने कनाडा क्रिकेट एसोसिएशन की रुकनियत मुअत्तल कर दी। कनाडा की क्रिकेट टीमें बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लेती रहेंगी। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ मुजवजा मुआहिदे से मुतालिक CNN की रिपोर्टिंग फेक न्यूज करार दे दी। ट्रुथ सोशल पर लिखा, CNN ने मामूल के मुताबिक फेक न्यूज फैलाई। CNN ने आज कहा और कहता रहता है, ईरान से मुतालिक मुआहिदे में जौहरी उमूर का जिक्र नहीं। हकीकत यह है, मुआहिदे में वाज़ेह तौर पर दर्ज है, ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। जौहरी शिकें इस मुआहिदे का मरकजी हिस्सा हैं। मुआहिदे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर निहायत मजबूत और तफसीली शिकें शामिल हैं। मुआहिदे का ज्यादातर हिस्सा दर हकीकत ईरान के जौहरी हथियारों से मुतालिक है। अमरीका के साथ बातचीत और पैगामात का तबादला जारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, वाज़ेह नतीजा सामने आने तक मुज़ाकरात से मुतालिक कोई फैसला या राय नहीं दी जा सकती। हमें क़यास रायों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। जब तक बाकायदा तस्दीक ना हो जाए, उन्हें संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। दोनों जानिब सिफारती रवाबित बदस्तूर कायम है, लेकिन बातचीत अच्छी अभी मुशावरत में है। जायजे और पैगामात के तबादले के मरहले से आगे नहीं बढ़ी है। हम लबनान को नहीं छोड़ेंगे। ये मुल्क हमारे लिए इतना ही अहम है जितना ईरान अहम है। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई का बयान। कहते हैं, समंदरी नाकाबंदी की सूरत हाल बगैर जवाब और जूं की तू नहीं रहेगी।
فوجی معاملات فوج کے سپرد کر دیے گئے ہیں. ایران کا امریکہ سے پیچھے ہٹنا یا سمجھوتا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں. ایران خود کو کمزوری کی پوزیشن میں نہیں دیکھ رہا ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے 48 گھنٹے کے دوران لبنانی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم سے رابطے. امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق مارکو روبیو نے نئی جنگ بندی کی تجاویز پر لبنانی اور اسرائیلی رہنماؤں سے گفتگو کی. امریکی تجاویز میں شامل ہے حزب اللہ پہلے اسرائیل پر حملے روکے، جواب میں اسرائیل بیروت میں کشیدگی سے گریز کرے گا. لبنانی صدر نے تجاویز کی تائید کی اور پارلیمنٹ کے اسپیکر سے کہا وہ حزب اللہ پر دباؤ ڈالیں گے کہ اسرائیل پر حملے بند کرے. لبنانی اسپیکر نے حزب اللہ سے جنگ بندی پر عمل کرانے کی یقین دہانی کرائی. آسٹریلیا کے خلاف ہوم گراؤنڈ پر ون ڈے سیریز جیتنے کا مشن. پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیمیں آج قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ٹریننگ کریں گی. پاکستان اور آسٹریلیا کا دوسرا ون ڈے کل کھیلا جائے گا. پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے. ویمن T20 ٹرائی سیریز میں پاکستان ٹیم پھر سے ناکام. آئرلینڈ نے 7 وکٹوں کی کامیابی سمیٹ لی. ڈبلن میں میزبان نے 177 رنز کا ہدف 5 گیند پہلے حاصل کیا. ریبیکا سٹیوکیل نے 60 اور رائمی ہنٹر نے 56 رنز کی اننگز کھیلی. عائشہ ظفر نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. گرلز ان گرین نے پہلے کھیل کر 174 رنز بنائے تھے. منیبا علی کے 65 رنز رائے گئے. قومی ٹیم کا تیسرا مقابلہ ناقابل شکست ویسٹ انڈیز سے بدھ کو ہوگا. بھارت میں سپورٹنگ ایونٹ کے دوران ایک اور حادثہ. IPL فرنچائز گجرات ٹائٹنز کی بس میں آگ لگ گئی. فائنل کے بعد گجرات کی ٹیم گراؤنڈ سے ہوٹل جا رہی تھی. اسی دوران شارٹ سرکٹ کے باعث بس میں آگ لگ گئی. بھارتی میڈیا کے مطابق کھلاڑیوں اور کوچز کو دوسری بس کے آنے تک سڑک پر انتظار کرنا پڑا. فلم بینوں کے لیے بڑی عید پر بڑا تحفہ. سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش فلم لو دی 100 نے دھوم مچا دی. کراچی، لاہور اور پنڈی کے سنیما گھروں میں فلم دیکھنے والوں کا سیلاب امڑ آیا. پروڈیوسرز اور کاسٹ فلم کی کامیابی کے لیے پر امید. اور معروف شاعر ریاض الرحمان ساغر کو مداحوں سے بچھڑے 14 برس بیت گئے. ریاض الرحمان ساغر نے اپنے تخلیقی سفر میں فلمی دنیا کو درجنوں خوبصورت گیت دیے. انہوں نے مکالمہ نگار اور اسکرپٹ رائٹر کی حیثیت سے بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. فنی خدمات پر ریاض الرحمان ساغر کو کئی اعزازات سے نوازا گیا.